واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ ایک علاقہ پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے یہ پورا شیرام پور مسلمانوں سے وارڈ نمبر 2 بھرا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کسی نے بیت المال میں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا اور ایک نوجوان بھی فوج میں نہیں آیا۔ آپ بہت فکر مند تھے کہ یہ اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا، ایک بھی سپاہی تیار ہو کر نہیں آیا اور 1 روپیہ بھی بیت المال میں انہوں نے جمع نہیں کرایا۔ آپ نے اپنے مخبر لگا دیے تحقیق کر، پتہ چلا وہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب بہت مشہور و معروف اور مقبول ہے اور سب لوگ ان پر فدا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کیا ذہن بنایا تھا معلوم؟ انہوں نے کہا تھا، اے لوگوں، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام مار دھاڑ کو پسند نہیں کرتا، قتل غارت گیری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم امن و شانتی میں رہے۔ دیکھو سب کا ذہن بنا دیا جہاد کے خلاف۔ مال کے بارے میں کیا ذہن بنایا؟ اے لوگوں، زکوٰۃ کا حق غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا ہے، مدرسوں کا نہیں۔ اب چڑھی نماز سب کے، بیت المال کا حق نہیں ہے۔ ارے تمہارے غریب کو دو، تمہارے یتیم کو دو، تمہارے فقیر کو دو، تمہارے پڑوسی کو دو، یہاں دو زکوٰۃ، وہاں کا بھیج رہے۔ یہ 2 ذہن اس نے بنا دیے۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے کہا تلاش کرو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہودی اور عیسائی ہمارا دین پڑھ کر ہمارے درمیان ملکوں میں آ چکے ہیں، تحریکوں میں داخل ہو چکے ہیں، بالکل ذہن بگاڑ چکے ہیں، فکر کسی اور طرف رخ کر چکے ہیں ہماری فکروں کا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ وہ یہودی 10 سال سے امامت کی اس نے، 10 سال، اور پورے سماج کا، پورے معاشرے کا مزاج بگاڑ دیا۔ سولی پر لٹکایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور سب سے توبہ کروائی کہ 10 سال سے یہ بندہ تمہارے درمیان ہے، تمہارا ذہن اسلام کے خلاف بنا دیا اور اسلام کے نام پر بنایا۔ کوئی غیر شرعی بات نہیں کی اس نے۔ انداز گفتگو دیکھو کیسا ہے۔ تو ایسے ہی عنوان پر اب تحریکوں میں زوال آتا ہے، ایسے ہی لوگ تحریکوں میں داخل، جہاد کے خلاف، مدارس کے خلاف، مکاتب کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف ایک بڑی مہم اندر سے چھیڑ دی جاتی ہے۔ کہاں ہے وہ اپنے ایمان و عقیدے میں؟ ایمان و عقیدے میں کہاں کھڑے ہیں وہ؟ جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف ظاہر کے جملے اور ظاہری حرکات سے نہیں انقلاب آئے گا، اندر عقیدہ کیا ہے، اسلامی فکر کیا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کر صوفی ازم کے نام پر، کسی نے باہر سے آ کر فتنہ شکیلیت کے عنوان پر، کسی نے باہر سے آ کر قادیانیت کے عنوان پر کہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں تو نہیں لے لیا؟ کہ گوہر شاہی فتنے نے ہمارے نوجوانوں کو مسجد کی نماز سے نکال کر ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے پیتے نماز پڑھنے تو نہیں لگا دی؟ ان فطروں کا تعاقب عوام نہیں کر سکتی، یہ علماء ہے جو ان فطروں، جو کچھ نہیں بولتے وہ سر کا تاج ہے، جو ٹوکے نہیں، روکے نہیں، بولے نہیں، کہے نہیں۔ آپ کے ہر پروگرام میں شریک ہو، آپ کے ہر پروگرام میں آپ کو مبارکبادی دیتے چلے جائے، وہ آپ کی نظر میں ولی کامل، عالم ربانی اور بہت بڑا ذمہ دار دین ہے۔ آج جو مولوی صاحب کسی بیان میں کہے سود کھانا حرام ہے، سود خور کہتا ہے کہ مولوی صاحب کو نکال دو۔ شراب کی حرمت بیان کر دے تو شراب کے ٹھیکیدار مشورہ کرتے کہ مولوی صاحب کان سے اوپر جا رہے ہیں، ان کو چھٹی کر دو۔ سچائی ہے کہ نہیں بولو؟ اب تو حق بات کہنے کے لیے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ علماء حق کو اپنی بات پیش کرنے کے مواقع ممبر و محراب سے ملتے تھے، آج وہ ممبر و محراب کس کے پاس ہے؟ آپ کہیے کس کا حق ہے اس ممبر و محراب پر؟ ارے کم سے کم جمعہ جیسا موقع، ہفتے میں 1 مرتبہ ذمہ داری آتی ہے اس عالم کو جو اس مسجد کا امام ہے، جو ہفتے بھر اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتا ہے، اپنے محلے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، اپنے محلے کی تمام خوبیوں اور خرابیوں کو جانتا ہے۔ اس کو موقع ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو خطبہ کیا ہے، خطبہ دراصل ایک پیغام کا نام ہے،
اب وہ خطبہ عربی میں ہم سمجھتے نہیں، اس لیے موقع دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ عالم ربانی، وہ امام مسجد، وہ حافظ صاحب، وہ عالم صاحب جو سماج میں اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان بال غیر شرعی رکھ رہے ہیں، ہم تنبیہ کرتے ہیں ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے سروں کے وہ بال جو خنزیر کی طرح رکھے جا رہے ہیں اس کو نکالنا چاہیے۔ اب ایک اعلان امام صاحب نے کر دیا تو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن امام صاحب کو مہینے گزر جاتے ہیں سوائے نماز پڑھانے، خطبہ دینے اور دعا کرنے کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ حقائق ہے۔ اس کو کہنا تھا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلے کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کو جمعہ میں یہ کہنا تھا کہ اپنی بچیوں کو برقع پہناؤ، اپنی بچیوں کی نگرانی کرو، اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کرو، اپنے بچوں کو حیا کا سبق دو، یہ پیغام اس کو دینا تھا۔ لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ ارمان اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اس کی زبان بولنا چاہتی ہے لیکن بولنے پر اس کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے کہ محفوظ ہے یا خطرے میں ہے۔ مسجد کے ذمہ دار اگر امام صاحب کو یہ کہے دیکھو قیامت کے روز جیسی پکڑ ان لوگوں کی ہوگی جن کو دین و شریعت معلوم ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی ہوگی جن لوگوں نے ان کو متعین کیا اور پابند کر دیا کہ اس کے آگے بولنا نہیں۔ وہ ٹرسٹیان آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم فلاں فلاں دینی تحریکوں کے ذمہ دار ہیں، آج خوش ہو جائے، آج یہ القاب لگا کر گھومتے رہے سماج اور معاشرے میں، اس عنوان پر اعلانات ہوتے رہے آپ کے، لیکن میدان محشر میں جب پوچھ ہوگی کہ تمہارے یہاں کی برائی پنپ رہی تھی، اس برائی کو روکنے کے لیے علماء کی جماعت تھی اور تم درمیان میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس کا جواب دو، کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی نہیں ہمت کرنے والا، اس لیے ہم نے کہا جب بھی علماء نے حق کہا تکلیف سماج سے ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالنے والا کوئی کافر بادشاہ نہیں ہے، تاریخ پڑھیے پوری۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوانے والا، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے والا، برسوں جیل کی اذیتیں برداشت کی آپ نے۔ کس نے کیا آپ پر یہ ظلم؟ کس نے کیا آپ پر یہ زیادتی؟ کیا بنیاد پر ہوئی؟ ایک حق کا نعرہ لے کر اٹھے، حق بات پیش کی، خلق قرآن کے مسئلے میں ایک واضح موقف بیان کر دیا اور پوری امت محمدیہ اور جمہور کا مسلک وہی بن گیا۔ اس کے لیے ڈٹے رہے، آپ کے ڈٹنے کی وجہ سے وہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن ساری تکلیفیں آپ نے جھیلی۔ تکلیف دینے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، اسی سماج، اسی معاشرے، اسی مسلم سوسائٹی کا بادشاہ تھا۔ پورے واقعات پڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکالنے والا کون ہے؟ جتنے علماء بیٹھے ہیں بخاری شریف پڑھ کر سند عالمیت حاصل کرتے ہیں، دستار فضیلت باندھی جاتی ہے۔ آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کسی کو کہا جاتا ہے بخاری شریف، اس بخاری شریف کو لکھنے والے کی حدیثوں کو جمع کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آخری عمر میں یہ حال آ رہا ہے۔ حق گوئی کی بنیاد پر، علم کی حفاظت کی بنیاد پر، علم کی توہین نہ ہو اس کی بنیاد پر آپ ڈٹے رہے اپنی بات پر۔ حاکم مکہ نے کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، کوئی نہیں نکلا باہر۔ کون ہے حاکم کے مقابلے پر ساتھ دینے والا؟ اور وہ عالم صاحب نے سچ کہا، اس لیے کون ہے ان کے ساتھ دینے والا؟ ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی گیا تو باقی کہیں گے یہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں، ان کا بھی تعاقب کرو۔ آج بھی علماء کو شہر بدر کرنے کی سازشیں ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ کیا بنیاد پر ہو رہی ہے؟ تو قرآن حدیث کے خلاف بول رہے اس لیے، اسلام کے خلاف بول رہے اس لیے۔ ارے وہ قرآن و حدیث کا زندہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آج جس پیغام کی ضرورت ہے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری تحریک سے میل نہیں کھاتا، وہ ہماری فکر سے میل نہیں کھاتی بات، وہ ہمارے کو جو ڈھانچہ بنا کر دیا گیا ہے
اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہم؟ ہماری ساری باتیں آسمان سے اتری ہوئی ہیں، اس لیے ان کو ہم برداشت نہیں کرتے، نکال دیں۔ امام بخاری کو شہر سے نکال دیا گیا، بہت المیہ ہے۔ اس لیے علماء حق کی جماعت کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، قرآن و سنت میں مداخلت کو برداشت نہ کرے، ورنہ میدان محشر میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مصلحت، حکمت، اب یہ نہیں بات، انہی باتوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا ہم کو۔ اور مذہب کے نام پر اٹھنے والے کتنے ہیں، مذہبی لباس میں آنے والے کتنے نظر نہیں آتے، گھنٹی بجانے والا آدمی نظر آتا ہے، مندر اور گرجا نظر آتا ہے، وہاں کوئی مسلمان چلا جائے تو پورے سماج میں بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ مندر میں چلا گیا، تمہارے درمیان رہنے والے لوگ اسلام سے نکل چکے ہیں۔